اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین کرام، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج کی اس مختصر سی گفتگو کا عنوان امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت ہے۔ مختلف روایات ذکر ہوئی ہیں امام علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے۔ اہم ترین اور مشہور ترین روایت ویسے ہمارے یہاں بر صغیر میں جمادی الاولیٰ میں مشہور ہے، جمادی ثانیہ میں کچھ روایات میں ہے، ربیع الاول تک ذکر ہوا ہے، لیکن مشہور جو عرب معاشرے میں اور بعض کتب میں تواریخ میں لکھا گیا 5 شعبان معظم چوتھے امام علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ اس لحاظ سے ماہ مبارک شعبان کی اہمیت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے کہ اس میں تیسرے امام جو کہ معصوم ہیں، چوتھے امام اور 12ویں امام جو معصوم ہیں، ان کی ولادت ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ مولا ابوالفضل عباس کی ولادت بھی شعبان میں ہی ہے۔ اس لحاظ سے کہا جا سکتا ہے کہ کربلا کی تیاری ماہ مبارک شعبان میں ہو رہی ہے، اور اتفاق کی بات ہے منتقم خون حسین کربلا والوں کا انتقام لینے والے کی بھی ولادت ماہ شعبان میں ہوئی۔ امام علیہ السلام کے والد گرامی، واضح سی بات ہے، امام حسین ابن علی علیہ السلام، والدہ جناب شاہ زنان مشہور شہر بانو ہیں۔ مشہور القاب میں سے ایک لقب جو اتنا مشہور ہوا کہ لوگ نام سمجھنے لگے، زین العابدین ہے۔ امام علیہ السلام نماز پڑھ رہے ہیں اپنے مصلی پر، شیطان ملعون اژدہے کی شکل میں آیا، انگوٹھا چوسنے لگا کہ پروردگار اور امام کے درمیان حائل ہو سکے۔ امام ملتفت نہیں ہوئے، توجہ تک نہیں کی۔ یہ شیطان نا امید ہو کے واپس پلٹا ہے تو غیبی صدا آئی ہے، انت زین العابدین، آپ ہی ہیں جو عبادت گزاروں کی زینت ہے۔ اور دنیا کی حد تک نہیں بلکہ روایت میں ذکر ہوا، آخرت میں ندا آئے گی، این زین العابدین، کہاں ہیں عبادت گزاروں کی زینت؟ تو میرے چوتھے امام علیہ السلام کو لایا جائے گا۔ زین العابدین مشہور القاب میں سے ایک اور لقب سجاد ملتا ہے، جو مشہور ہے، جو نام کی طرح مشہور ہوا۔ سجاد کیوں نام رکھا گیا، کیوں یہ لقب رکھا گیا؟ جناب جابر جعفی روایت کرتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے کہ ان علی ابن الحسین علیہ السلام ما ذکر للہ نعمتا الا سجد، چوتھے امام نے پروردگار کی کسی نعمت کو بھی جب کبھی یاد کیا سجدہ کیا۔ یہ ہے سیرت امام علیہ السلام۔ بات یہاں تک رکی نہیں، ہر فریضہ نماز کے بعد امام سجدہ کیا کرتے تھے۔ یہ جو شکرانے کا سجدہ ہے امام علیہ السلام کی دین ہے۔ قرآن میں آپ حضرات جانتے ہیں، قرآن میں 4 واجب سجدے ہیں جہاں پہ سجدہ کرنا واجب ہے آیات کو پڑھا جائے تو، لیکن اس کے علاوہ جتنے سجدے ہیں، جتنی جگہوں میں سجدوں کا ذکر ہوا ہے، مستحب ہے کہ سجدہ کیا جائے۔ 5ویں امام فرما رہے ہیں جب جب قرآن کی آیت میں سجدے کا ذکر آتا میرے بابا علی ابن الحسین علیہ السلام سجدہ کیا کرتے تھے۔ ما وفق لاصلاح بین اثنین الا سجد، کبھی یہ توفیق ملی کہ 2 لوگوں کے درمیان اصلاح کروا دی جائے، امام نے اصلاح کروائی تو بعد میں سجدہ کیا ہے۔ یہ ہے سید سجاد۔ کرامات امام کا کیا کہا جائے؟ ابراہیم بن اسود کہتا ہے کہ امام علیہ السلام کی بارگاہ میں نے دیکھا 3 بچوں کو لایا گیا۔ ایک بچہ تھا اُتِیَ بِطِفْلٍ مکفوف، مکفوف کہتے ہیں بالکل جس کی آنکھیں نہ ہوں، نابینا گویا کہ مکمل۔ ایک بچہ لایا گیا جو اب کم تھا، بول نہیں سکتا تھا، بالکل گونگا تھا۔ ایک بچہ لایا گیا جو بیٹھ کے رگڑ رگڑ کے چلتا تھا، کھڑا نہیں ہو سکتا تھا۔ فَمَسَحَ يَدَهُ، امام نے اپنے دستے مبارک کو مس کیا۔ جو گونگا تھا وہ بولنے لگا، جو نابینا تھا وہ دیکھنے لگا، جو بیٹھا ہوا تھا چل نہیں سکتا تھا وہ چلنے۔ یہ امام علیہ السلام کی سیرت ہے، یہ کرامات ہیں امام علیہ السلام کی۔ انفاق امام کا، اتنا انفاق کیا اللہ کی راہ میں، اتنا انفاق کیا کہ روایت میں ملا، مورخین نے لکھا کہ ہر رات مدینے میں 400 گھروں پر گھر کا سامان زندگی پہنچا کرتا تھا۔ ہر رات لوگوں کو نہیں پتا تھا، ما کانوا یعرفون، نہیں پتا تھا کہ کہاں سے آ رہا ہے یہ۔ جب چوتھے امام علیہ السلام کی شہادت ہوئی اس وقت آ کے پتا چلا کہ یہ تمام کا تمام
امام علی ابن الحسین علیہ السلام کی طرف سے آتا تھا۔ روایت میں ذکر و آخری روایت ذکر کروں گا۔ امام علی ابن الحسین علیہ السلام انفاق پہ توجہ کیجئے گا۔ امام کو انگور، عنب روایت میں ہے، بہت پسند تھے۔ امام کے سامنے لایا گیا، نئے نئے انگور موسم کے ہیں، اصحاب امام لے کے آئے۔ امام علیہ السلام نے تناول کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا کہ دستک ہوئی، ایک فقیر آیا ہے۔ امام نے انگور کی وہ تشتری فقیر کو بھجوا دی۔ اصحاب نے کہا مولا پیسے دے دیتے، انگور نئے آئے ہیں، آپ کو پسند ہیں، یہ انگور کیوں دے رہے ہیں؟ کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، اس وقت تک تم نیکی کی حد تک نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جسے تم خود پسند کرتے ہو۔ عظیم درس ہے اس میں۔ یعنی میرے پاس اگر 2 نوٹ ہیں تو میں کم از کم اللہ کی راہ میں وہ دوں جو پرانا نہیں ہے، کم از کم اتنا تو یہ سیرت سکھلاتی ہے ہمیں۔ دونوں نوٹ چل جائیں گے، اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں تو ایک اچھی چیز دیں۔ پروردگار متعال سے دعا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت پر اور تمام ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی سیرت پر تمام مؤمنین و مؤمنات کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔